السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال کی نعمت ہے۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، چاہے جس کا جتنا نصیبہ اور مقدر ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت، جان، ساری چیزیں یہ اللہ کی ہیں، اصل ملکیت اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقتی ملکیت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا وقتی مالک بنا رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جن جگہوں پر خرچ کا اللہ نے حکم دیا ہے، صدقہ اور خیرات کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ وہ مال جو ہم نے تمہیں عطا کیا، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَا، کہ اس مال میں سے دو جو مال اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہ تعبیرات قرآن کریم کی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اصل یہ مال اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور ہم اس کے وقتی مالک ہیں، ہم اس کے وقتی مالک ہے، اصل ملکیت اللہ کی ہے۔ جب اصل ملکیت اللہ کی ہے، اللہ مالک ہے، تو اللہ کو اختیار ہے کہ اس متعلق چاہے جیسے احکامات اللہ دے۔ ایک انسان زندہ ہے تو زندہ رہ کر اپنے اموال کو کیسے استعمال کرے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ ایک انسان دنیا سے چلا جائے تو مرنے کے بعد اب اس کے مال کی تقسیم کیسے ہوگی، یہ بھی فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ۔ بات جو گزشتہ 2 ہفتے سے چلی آ رہی ہے وراثت اور میراث کی تقسیم سے متعلق، یقیناً یہ اللہ کا مال ہے۔ اللہ چاہے جیسے فرائض نازل فرمائے، اللہ چاہے جیسے احکام نازل فرمائے کہ فلانے کو اتنا دو، فلانے کو اتنا دو، تو یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس میں ہمارے عقل کا بظاہر کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ ہی عقلی اعتبار سے انسان وراثت اور پراپرٹی کی تقسیم کر سکتا ہے۔ اگر عقلی اعتبار سے وراثت اور پراپرٹی کی تقسیم کرے تو فساد لازم آئے گا اور فتنہ لازم آئے گا۔ سمجھ میں آئے؟ اسی لیے جب انسان مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے جو وارثین ہوتے ہیں، ان وارثین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان اصول کے تحت پراپرٹی اور جائیداد کو تقسیم کرے جن اصول کو شریعت اور اسلام نے بتلایا ہے۔ چونکہ موضوع چل رہا تھا کچھ وراثت کے اوپر بعض کچھ غلط فہمیاں ہماری ہوتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں ہم کچھ اعتراض بھی کر دیتے ہیں، جس میں سے ایک اعتراض اور غلط فہمی یہ تھی کہ عورتوں کو وراثت میں اسلام نے برابری کا حق نہیں رکھا۔ گزشتہ جمعے میں اس متعلق بات ہو چکی ہے، عقلی اور نقلی دلائل کے تناظر میں۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض اور ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے وراثت کے باب میں۔ اسلام کا ایک حکم ہے کہ یتیم پوتے کو دادا کی پراپرٹی سے اور دادا کی جائیداد سے وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر کسی باپ کے 4 بیٹے ہو، ایک بیٹے کا باپ کی موجودگی میں ہی انتقال ہو جائے، ایک بیٹے کا باپ کی موجودگی میں ہی انتقال ہو جائے، باپ حیات ہے اور بیٹے کا انتقال ہو جائے۔ اب بچے کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے بچے۔
اور بعد میں چل کر اس باپ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب اس باپ کی پراپرٹی میں اصل حقدار یہ 3 بیٹے ہو گئے۔ اس باپ کی پراپرٹی میں اور جائیداد میں اصل حقدار یہ 3 بیٹے ہو گئے۔ وہ بیٹا جو باپ کی حیات ہی میں انتقال کر گیا، اس کی جو اولاد ہے، جو اس دادا کے پوتے بنتے ہیں، تو ان پوتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، ان پوتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اب اس کو اعتراض اور پروپیگنڈا اس طریقے سے بنایا گیا کہ بھئی دیکھیے دین اسلام نعوذ باللہ من ذالک کیسا ظلم کرتا ہے، ظالمانہ فیصلہ دیتا ہے کہ یتیم پوتے کو وراثت کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، یتیم پوتے کو وراثت کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے کہ اس اولاد کو نہیں ملے گا، دوسرے حصہ لے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دین اسلام کا ادنا حکم بھی، چھوٹا حکم بھی ظلم والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ احکامات کا حق یہ اللہ کا ہے، اور اللہ بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آئیے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ بات کہنا تو بالکل مطلق غلط ہے کہ یتیم پوتا کبھی بھی حصے دار نہیں بنتا، یتیم پوتا کبھی بھی حصے دار نہیں بنتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بھئی یہ وراثت کے 2 ہفتے سے مسائل چل رہے ہیں اور یہ موضوعات چل رہے ہیں وراثت کے، پراپرٹی اور جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں، اور الحمدللہ یہ جو موضوع ہے بندے کا ایک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ موضوع ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس موضوع کے تحت میں نے الحمدللہ بہت محنت کی ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی شخص ایک عام نماز کا مسئلہ پوچھے اور اس کے مقابلے میں کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھے تو بڑی خوشی ہوتی، بڑی خوشی کہ بھائی وراثت کے لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے، جیسے کہ حدیث کی روشنی میں کہا گیا کہ سب سے پہلے اس علم کو اٹھا دیا جائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس علم کے جاننے والے، اٹھا لینے کا مطلب اس علم کے جاننے والے بہت کم ہو جائے گے اور آخر میں ختم ہو جائے گے، ناپید ہو جائے گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ یتیم پوتے کی کل 27 حیثیتیں ہوتی ہیں وراثت کے باب میں۔ کل کتنی حیثیتیں ہوتی ہیں؟ 27 حیثیتیں ہوتی ہیں، اور ان 27 حیثیت اور صورتوں میں 26 صورتوں میں یتیم پوتا وراثت میں حق پاتا۔ صرف ایک صورت ہوتی ہے جس میں یتیم پوتا یہ وراثت میں حق نہیں پاتا، جو ابھی شکل ذکر کی، ورنہ 26 صورتیں ایسی بات نہیں کہ بھئی پوتا مطلقاً وراثت میں حصہ نہیں پاتا ہے، ایسی بات نہیں، 26 شکلوں میں حصہ پاتا ہے، صرف ایک شکل ایسی جس میں حصہ نہیں پاتا ہے۔ اب ہم اس کا عقلی اور شرعی اس کا ہم خیال کریں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے۔ دیکھیے وراثت کے باب میں، پراپرٹی اور جائیداد کے باب میں بنیاد کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو تصرفات ہوتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ محتاجگی، ضرورت مندی۔ جو جس درجے کا جتنا زیادہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا وہ اتنا مستحق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے تفصیل پیش کی ہے، انما الصدقات، پہلے نمبر پر کیا کہا؟ فقراء، جو مسکین سے زیادہ ضرورت مند، دوسرے نمبر پر مسکین کہا جو اس سے کم ضرورت مند، اسی طرح بالترتیب اصناف زکوٰۃ کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کی بنیادیں الگ ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کی بنیاد محتاجگی ہے، ضرورت مندی ہے، جو جتنا زیادہ ضرورت مند اتنا زکوٰۃ اور صدقات کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جائیداد اور وراثت کا جو معاملہ ہے، اس کی بنیاد ضرورت اور محتاجگی نہیں ہے۔ جائیداد اور وراثت کی بنیاد ضرورت اور محتاجگی نہیں ہے۔ اگر جائیداد اور محتاجگی کی بنیاد ضرورت اور محتاجگی ہوتی، پراپرٹی کی تقسیم میں
یہ پیش نظر ہوتا کہ جو سب سے زیادہ غریب ہے اس کو دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں محلے اور بستی میں تلاش کرنا پڑتا۔ ایک شکل تو یہ کہ کسی بستی کا کوئی، کسی گاؤں کا کوئی فرد انتقال ہو گیا، اب اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے، اس کی جائیداد تقسیم کرنی ہے، تو اس کی جائیداد کا اصل مستحق محلے اور بستی کا کوئی غریب بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ بھئی ہمارا باپ مرا ہے، ہمارا فلانا انتقال ہوا ہے، اور فلانا شخص اگرچہ غریب ہے لیکن اس کو حصہ مل رہا ہے، زمین میں فساد اس حکم سے نازل ہوگا اور فیصلہ صحیح نہیں ہو پائے۔ آئیے رشتہ داروں کی طرف، کہ ٹھیک ہے محلے اور بستی کے غریب کی بات نہیں کر رہے ہم، بلکہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب ہوگا اس کا اعتبار ہوگا۔ تو رشتہ داروں میں کچھ ایسے بھی ہوگی جو دور کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں جو غریب ہیں، اور قریب کے رشتہ دار محروم رہیں گے، اور وہ رشتہ دار جو بظاہر اتنے خاص رشتہ دار نہیں ہیں وہ حصہ پالیں گے۔ اس حکم سے بھی ایک فتنہ پیدا ہو۔ اس لیے وراثت اور جائیداد پراپرٹی کی بنیاد غربت نہیں ہے بلکہ قربت ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ غربت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قربت، نزدیکی، قریبی رشتہ، صرف نفس رشتہ نہیں۔ قرآن کریم نے تعبیر اختیار فرمائی ہے والاقربون، قریبون نہیں کہا ہے قرآن کریم نے، بلکہ کیا کہا ہے؟ والاقربون۔ اقرب کہتے ہیں جو سب سے قریب ہوتا ہے، جو سب سے نزدیک ہوتا ہے، بس میں رشتے کے اعتبار سے، خونی اعتبار سے۔ تو ایک باپ انتقال ہوا ہے تو باپ سے قریبی رشتہ خود اس کے بیٹوں کا ہے، باپ سے قریبی رشتہ خود اس کے کس کا ہے؟ بیٹوں کا ہے، یقیناً پوتوں کا بھی ہے، لیکن پوتوں کا تو بالواسطہ ہے، بلا واسطہ نہیں، بیٹوں کی وجہ سے پوتوں کا ہے۔ اور جب رشتے میں واسطے آ جاتے ہیں تو وہ رشتہ کم درجے میں چلا جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھائے گی نہیں؟ رشتے میں جب واسطے آ جاتے ہیں تو رشتہ دور ہو جاتا ہے، اور وہ رشتہ قریب ہوتا ہے جس کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ اور بیٹا یہ براہ راست باپ کا رشتہ ہے، اس میں کوئی واسطہ ہوتا ہی نہیں۔ تو قرآن کریم نے اور شریعت نے وراثت اور جائیداد کی تقسیم میں معیار اقربیت کو بتلایا ہے، جو قریب ہے اس کا اعتبار ہوگا، نہ کہ غربت کو بتلایا۔ یہ غربت ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، ورنہ پھر فساد پیدا ہوگا تقسیم کے اعتبار سے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ شریعت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ باپ انتقال کر جائے، دادا انتقال کر جائے، تو دادا کے انتقال پر پوتا، یتیم پوتا وراثت کے حق سے محروم ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے مثال کے طور پر اگر دادا ہو اور دادا کے بیٹے کا انتقال ہو جاوے، یعنی باپ کا انتقال ہو جاوے، تو ایسی صورت میں اب یہاں پر قریبی اعتبار سے اس کا جو بیٹا ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا، نہ کہ باپ کا باپ زیادہ حقدار ہوگا۔ گزشتہ ہفتے بات ہو چکی تھی۔ لہذا جو یتیم پوتا ہے، کہ کیا شریعت نے اس یتیم پوتے کو ایسے ہی رکھ دیا ہے؟ اب اس کا خرچ کون اٹھائے گا؟ اس کا متبادل کیا ہے کہ وراثت اور پراپرٹی میں سے تو اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے، تو پھر کیا وہ ایسے ہی لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا یتیم پوتا؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شریعت نے اس کا ایسا بہترین انتظام فرمایا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی۔ شریعت نے پوتے کا ایک بہترین انتظام فرمایا۔ پوتے کا انتظام وراثت پر نہیں رکھا، اس لیے کہ وراثت ایک وقتی چیز ہے، ہو سکتا ہے وراثت ہو اور نہ بھی ہو۔ ارے بھائی جو دادا ہو، کیا ہر دادا کی پراپرٹی ہو سکتی ہے؟ ہر دادا کی پراپرٹی ہو سکتی ہے؟ ہر مرنے والا اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، جو باپ اپنے اولاد کے نان نفتے پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیچاری اولاد ماشاءاللہ باپ کو سنبھال رہی ہے، باپ کا کچھ نہیں ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب اگر اس کی پراپرٹی نہیں ہے تو اس کے پوتے کو اب کون سنبھالے گا؟ اگر معاملہ صرف پراپرٹی کا ہی ہوتا تو پراپرٹی سے اگر بچے کی، یتیم پوتے کی اگر کفالت ہوتی تو ایسی بہت سی لمبی فہرست ہے جو دادا اپنے طور پر کسی قسم کی پراپرٹی چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، تو ان یتیم پوتوں کا کیا ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ بہترین
پراپرٹی یہ بہترین انتظام نہیں ہے، اسلام نے بہترین انتظام فرمایا ہے، اس کو سنتے چلیے گا کہ یتیم پوتے کی کفالت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا، درا حال ہے کہ اس بچے کا دادا موجود ہے، یہی بات چل رہی ہے نا، بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا دادا موجود ہے، یعنی اس پوتے کا دادا موجود ہے، تو اس پوتے کی کفالت اور اس کے نان نفقے اور خرچ کی ذمہ داری دادا پر ہو، جب تک کہ دادا حیات، جب تک کہ دادا کیا ہے بھائی، حیات، دادا سنبھالے گا۔ اور اکثر و بیشتر ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ چیز محبت ڈال دی ہے کہ جب اولاد کی اولاد ہو جاتی ہے نا، تو سگا باپ اتنی محبت نہیں کرتا جتنا دادا اپنے پوتوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہے۔ باپ کی یعنی اس دادا کی توجہ اپنے اولاد سے ہٹ کر اپنے اولاد کی اولاد پر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اولاد اب راستے پر لگ چکی ہے، وہ کام دھندا ساری چیزیں کرتے رہے گی، میرے ان پوتوں کا کیا؟ تو پوتوں کا لاڑ پیار اور نخرے یہ برداشت باپ کے مقابلے میں دادا کرتا ہے، بھائی ہے کہ نہیں؟ تو دادا کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے محبت ڈال دی جاتی ہے، انتظام اللہ نے فرمایا۔ تو پھر ذمہ داری یہ دادا کی ہے، دادا اپنے طور پر اس پوتے کو سنبھالے، اس کے خرچ کی ذمہ داری ہے۔ اور مزید اور آگے آپشن ہے کہ اگر دادا کو، بھائی دادا جب تک زندہ ہے تو زندہ ہونے کی صورت میں اس کی جو بھی پراپرٹی ہے، اس کی جو بھی جائیداد ہے، کیش میں، زمین میں، کسی بھی شکل میں، اولاد اس کی حیات میں اس پراپرٹی کی مستحق نہیں ہو سکتی ہے، دعویٰ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر باپ کی مثال کے طور پر جائیداد ہے، اولاد کہے کہ بھائی تمہارا حق نہیں، مرنے کے بعد، اگر مرنے کے بعد، لیکن جب تک زندہ ہے تو حق کس کا ہے بھائی؟ باپ۔ وراثت کا حق کب نافذ ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد نافذ ہوتا ہے، جب تک زندہ ہے تب تک کوئی حق نہیں۔ اب باپ چاہے اپنے اس پراپرٹی اور ملکیت اور جائیداد میں کیسا بھی تصرف کرے، جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، کسی کو بھی بیچ سکتا ہے، کچھ بھی معاملہ کر سکتا ہے۔ اولاد کو حق نہیں بنتا کہ اس پر کوئی آواز اور آبجیکشن دے، قانونی اور لیگلی۔ وہ الگ بات ہے کہ اخلاقی فریضہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ باپ نے ایسا بھی تصرف نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد مفلس بن جائے، یہ بھی تصرف نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کر باپ نے۔ لیکن باپ کو حق ہے، اس کو پتا ہے کہ بھائی میرے پوتے ہیں اور پوتوں کو آگے چل کر کون سنبھالے گا، میرے بیٹے یعنی پوتے کے چچا سنبھال پائے گے بھی یا نہیں پائے گے، تو اپنی حیات ہی میں کچھ اپنے مال کا حصہ اگر اس نے ہبہ کر دیا، ہبہ گفٹ، کس کو؟ اپنے پوتوں کو، کہ بھائی کچھ حصہ میں ہبہ کرنا چاہتا ہوں میرے پوتوں، حق ہے، کر سکتا ہے ہبہ، بیٹوں کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ دیکھیے یہی بیٹے بعد میں آبجیکشن لے سکتے ہیں، لیکن باپ جب زندہ ہے تب تک آبجیکشن نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹوں کا مال ہی نہیں ہے۔ اب مال کس کا بنے گا مرنے کے بعد؟ ان بیٹوں کا بنے گا۔ سمجھ میں آتا؟ ہر وقت میں رحم دلی نہیں دیکھی جاتی، آپ ایسی رحم دلی نہ کرو جس کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا جائے، حق حق ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا اس حیثیت سے دادا اپنے پوتے کے لیے ہبہ کا معاملہ کرے، گفٹ کا معاملہ کرے، یا آخری درجے میں مرض الوفات، مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، مرض الوفات میں اللہ نہ کرے ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ بھائی بس اب چند دنوں کا بیچارہ مہمان ہے، تو وہ اپنی پراپرٹی میں 1/3 وصیت بھی کر سکتا ہے۔ 1/3 کیا کر سکتا ہے؟ وصیت بھی کر سکتا ہے۔ افسوس کہ یہ وصیت کا معاملہ ہمارے یہاں سے ختم ہو چکا ہے، جبکہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کریں تو پراپرٹی اور جائیداد کی آیات، میراث کی آیات نازل ہونے سے پہلے حکم کون سا تھا؟ وصیت کا تھا، کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنا واجب تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر کے آیت میراث کو نازل فرما دیا۔ اب ہمارے یہاں کوئی اس میں چیز نہیں ہوتی ہے کہ وصیت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یا کم سے کم کچھ لکھائی ٹپائی بھی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ جو پرانے لوگ ہیں ہمارے، ہے نا، ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو لکھ کر رکھتے ہیں اپنی ڈائری میں، کس کا مجھ پر کتنا حق ہے، میں نے کس کو کتنا دیا۔ ایک اچھی صفت، اچھی چیز ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے باپ کی ڈائری کو پڑھے، اس نے جو اپنی زندگی کی آپ بیتی اس ڈائری میں لکھی ہے نا، تو اس اولاد کا کام ہے کہ کبھی اس کے صفحے کو، پنے کو پلٹے
کہ کس دور سے میرا باپ گزرا ہے، اگرچہ اس نے مجھ کو بتایا نہیں ہے، ہاں، لیکن آج وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو آخری درجے میں مرض الوفات میں وہ وصیت بھی کر سکتا ہے، اور وصیت کتنا؟ 1/3 وصیت کر سکتا ہے۔ 1/3 وصیت یعنی 100 میں سے 33 روپے کی وصیت کر سکتا ہے، ایک ثلث۔ یہ کہہ سکتا ہے بچوں کو، وصیت نامہ لکھ دے کہ بھئی میری طرف سے وصیت یہ ہے کہ میرے پوتوں کو 33 روپے، ایک مثال، 100 میں سے 33 روپے ملنا ضروری ہے۔ اب کیا ہے، وہ وصیت اتنی سٹرونگ ہوگی کہ قرآن نے بتلایا ہے، بار بار اس کا تذکرہ کیا، من بعد وصیت یوصی، من بعد وصیت یوصی، سورہ بقرہ میں، کہ بھئی پراپرٹی اس وقت تقسیم ہوگی جبکہ اس کی وصیت پہلے نافذ ہو، یعنی حق پوتے کا پہلے مقدم ہو گئے کہ تم پہلے اس کی وصیت کو نافذ کرو، بعد میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرو۔ اتنی سٹرونگ وصیت ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وصیت کے ذریعے سے بھی پوتے کا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر دادا کا انتقال ہو گیا، یہ بھی سمجھ لیجئے گا، دادا کا انتقال ہو گیا تو دادا کے انتقال کے بعد پوتوں کی کفالت کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بولیے بھائی، چچا کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ شرعی اعتبار سے پوتوں کی کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ چچا کی ہوتی ہے۔ دادا انتقال کر گیا، وہ بچے بیچارے یتیم ہیں، نابالغ ہیں، تو اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ چاچا۔ وہ اسلامی حکومت کے اعتبار سے اگر چاچا کفالت نہیں کر رہا ہے تو بچے آبجیکشن لے سکتے ہیں، اس پر کیس دائر کر سکتے ہیں۔ بات سمجھے گی نہیں؟ لیکن یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے۔ باقاعدہ مستقل اپنے یتیم بھتیجوں کی کفالت کرنا یہ چچاؤں کی ذمہ داری ہے۔ اب بتلائیے، یتیم پوتے کی کفالت کا اسلام نے ایک بہترین نظام، کتنا بہترین نظام دیا، جو اسٹیپس آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ دادا ہے، دادا ہبہ کرے، وصیت کرے اور دادا خرچ اٹھائے، اور آخری درجے میں دادا نہ ہو تو چچا، جو لائف ٹائم ان کے بالغ ہونے تک کفالت کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم جو اعتراض کر رہے ہیں جائیداد کی شکل میں، ارے وہ جائیداد ہوگی بھی تو کتنی ہوگی؟ کبھی زیادہ ہوگی، کبھی کم بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے، لازمی چیز نہیں ہے۔ تو اسلام نے ایک لازمی لائف ٹائم اور ایک بڑے ٹائم تک کے لیے کفالت کا ایک بہترین انتظام اور نظام اسلام نے دیا ہے، لہذا اس حیثیت سے اعتراض کرنا یہ صحیح ہوگا۔ اور چچاؤں کو ظاہر بات ہے کہ کفالت کرنا ضروری ہے، اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے، جو یتیم بچے کے خرچ کو اٹھاتا ہے، اس کے ایجوکیشن، اس کی تعلیم اور اس کا کھانا، اس کا نان و نفقہ اٹھاتا ہے، کل میں اور وہ قیامت کے دن اس طریقے سے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا، جس طرح 2 انگلی قریب رہتی ہے، تو کل قیامت میں جب نبی کا قرب ہمیں اس طرح سے نصیب ہوگا تو کیا وہ قرب والا، نبی سے قرب رکھنے والا جنت میں جائے بغیر رہ سکتا ہے؟ اللہ کی رضامندی کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی کی رحمت اور شفقت اور نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ جائے کہ یہ تو اپنا رشتہ دار ہے، بھتیجا، یہ تو کیا ہے، مزید اپنا رشتہ دار اور یتیم ہے، تو دگنا ثواب اور دوہرا اس پر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو یہ سارے فضائل تو دین اسلام نے بتلائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ اعتراض کرنا سطحی اور ایک ظاہری اعتراض کہ اسلام نے یتیم پوتے کو وراثت کے حق سے محروم رکھا ہے، یہ سوائے بیوقوفانہ بات کے اور احمقانہ بات کے اور کچھ نہیں حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال یہ پورا نظام وراثت جو مختلف اعتراضات کی شکل میں بہت آج میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، اس کو مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام، اعتراض تو اپنی جگہ پر، خلاصہ کلام بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اصل حق ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں، عدل و انصاف کی ابتدا ہم اپنے گھروں سے کریں۔ عدل و انصاف کی ابتدا ہم کہاں سے کریں؟ اپنے گھروں سے کریں۔ خود کے گھر میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، خود کے گھر میں حق تلفی ہو رہی ہے، خود کے گھر میں یتیموں کو اور اسی طریقے سے لڑکیوں کو اور بہنوں کو محروم رکھا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ لاکھ انصاف کیا جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر سے عدل و انصاف کے ابتدا کریں اور صحیح طریقے سے اور صحیح نہج پر جن کا جو حق بنتا ہے وہ ضرور دے۔ یہ نہیں کہ بھائی چند سالوں کے بعد دیکھا جائے گا، یقیناً
مرور ایام اور زمانے کے گزرنے کی بنا پر شیطان دل میں نہ جانے کس طرح سے وسوسے ڈال کر ہمیں دوسروں کے حق سے محروم کروا سکتا ہے۔ اس لیے انتقال کے بعد فوری طور پر تجہیز و تکفین کے 3 دن گزرنے کے بعد فوری طور پر یہ لازمی طریقہ ہے کہ بھائی چند دن گزرتے ہی ہم اپنے مرحوم کی پراپرٹی کے آپس میں کیا کر لے، تقسیم کر لے۔ یہی عافیت والا اور نزاع اور آگے جھگڑوں اور اختلاف سے بچنے والا طریقہ ہے۔ اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔